نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره وإياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشت انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے اور یہ اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. حقیقت میں ذکر کے معنی آتے ہیں متوجہ ہونے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وہ ذکر ہے. اللہ اللہ بولنا ذکر نہیں. ہم بارہ ہی بات سمجھیں یہاں پر کہ اللہ اللہ بولنا یہ ذکر نہیں. اسم با مسمہ ذکر ہونا، اللہ بولے تو اللہ کون وہ آ جانا ہمارے اندر، استدار آنا ہمارے اندر. اللہ بولے تو اب جتنے لوگ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ہمارے والد ہے، والدہ ہے، بھائی بہن ہے، ان کا نام لیو، ان کا مسمہ ہمارے سامنے آتا، ان کا پورا چہرہ، ان کی یعنی ان کی ذات، صفات، افعال، آثار سب آ جاتے ان کے ایک نام میں. نہیں، ذات بھی آ جاتی، ان لوگ کیسے ہے، صفات ان کے اندر کیا کیا صفت ہے، نہیں مذاق کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، صفت کام کیا کرتے ہیں، ذات، صفات، افعال ان لوگ کیا کام کرتے ہیں، افعال بھی آ جاتے ہیں، آثار ان کے نشانے آ جاتے ہیں پورے. ان کا کیا کیا تھی، ان کی گاڑی بھی آتی ہے، ارے ان کا وہ گاڑی ہے، ارے ان کے وہ سے کپڑے ہیں، سب باتیں نہیں آتی، ان کی نشانیاں بھی آتی ہیں. عام انسان کا نام لیے تو دوست کا کسی کا بھی نام لیے جس کو ہم جانتے پہچانتے. کب آتے وہ چیزاں؟ ایک بار کبھی اپنی زندگی میں ایک بار کبھی اس کو دیکھنا. ایک بار جو شخص ہم دیکھ لیے، جب اس کا نام لیتے تو جب اس کا مسمہ ہمارے سامنے آتا. اللہ کو اپن دیکھیں گے تو کہاں سے مسمہ آتا؟ نہیں، ایک بار کبھی اللہ کو دیکھنا تو اس کے بعد مسمہ آتا. ارے اللہ کو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ پھر اتنے زمانے سے نماز پڑھے، پھر نماز میں پھر کیا پڑھ نبی کریم کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا. اب اللہ کو دیکھ ایسا کہ اب نہیں سنے ہم اللہ کو دیکھ سکتے کیا بولتے ہو؟ پھر نماز میں کس کو دیکھ رہے؟ پھر مٹی پتھر کو دیکھ رہے، قبلہ یہ اللہ ہے کیا؟ نہیں. تو ذکر کے معنی متوجہ ہونے کے. نماز بھی ذکر ہی ہے اللہ کا، نماز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، آیت سنے نا، یعنی نماز قائم کرو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے. دنیا کے کام کاج میں ہم مصروف ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھول جاتے. دیکھو عام انسان کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا اثر کب تک رہتا ہمارا؟ کسی ہم دوست سے ملے، مل کے نکل گئے، گھر کو گئے تک اس کا تصور اپنے اندر چلتے رہتا. کسی شخص سے ملے ہو، جتنا بڑا شخص رہیں گا اس کا احساس اتنی دیر تک رہتا ہمارے. کوئی ایم ایل اے، ایم پی، پرائم منسٹر سے ملے تو کب تک رہتا اس کا احساس؟ زندگی پر رہتا احساس نہیں رہتا. ہماری ذہنیت بہنی ہوئی ہونے بڑا ہے نہیں، اس سے میں ملا تو زندگی پر احساس رہتا. اس کی فوٹو بنا کے دیوار پہ لگا لیتا ہوں. نہیں، اپنے بیٹے کی فوٹو، بھائیوں کی، بہنوں کی فوٹو البم میں لپٹ کے اندر الماری میں رکھتا ہے، لیکن کوئی ایم ایل اے، ایم پی کی فوٹو دیوار پہ لگاتا ہو. اب اس کی اہمیت کسی ہے تو ظاہر میں اگر ایم ایل اے، اگر ہم کو کچھ ہوگا تو ایم ایل اے، ایم پی ہماری کچھ بھی کام میں نہیں آتا. نہیں، طبیعت سڈن خراب ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی تو انہیں آگے لے کے جاتا ہمارے کو. نہیں، یا تو اولاد لے کے جانا ہے، تو بھائی بہن لے کے جانا، تو پڑوس لے کے جانا. لیکن ان کی فوٹو کس کی بھی نہ لگاتا ہوں دیوار پہ، لیکن وہ ایم ایل ایم پی کی لگاتا ساتھ میں، اپن بھی بہت اٹھا کے فوٹو لیتا. اس کو سب کو سمجھتا ہوں.
کا احساس کر، یعنی مثال اس وجہ بتا رہا ہوں کہ جتنا ہماری ذہنیت ہم جس کو بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں اس سے ملے تو ہمارا احساس اتنی دیر تک رہتا. تو کائنات میں سب سے بڑا اللہ کو سمجھنا. ہم نہیں اللہ کو سمجھیں گے تو اس کا احساس ہمیشہ رہتا ہمارے. ایک بار بھی اللہ سے مل لیے ملتے، اگر طلب ہے تو ملتے. طلب اس لیے تو کہاں سے ملتے؟ طلب ہونا کوشش ہونا، یہ کوئی بھی چیز میں اگر انسان پاتا، طلب اور کوشش. اپنے دنیا کی طلب ہے تو نہیں، دنیا سے طلب رہے، کوشش بھی دنیا ہی کرے، نہیں مل رہی. جو جس کے ہاتھ سے طلب رکھتا اس کے لیے طلب رکھتا، اس کے کوشش کرتا، چاہے وہ دنیا رہندو یا آخرت رہندو یا مولا رہندو، مل جاتا اس کو. نہیں، طلب ہونا سب سے پہلے ہمارا، لیکن ہمارے اندر دنیا کی طلب ہے. اس وجہ سے اللہ والے کیا کرے، ایسے محفلیں لگا کے دیا ہو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا. دنیا میں پڑ جا رہے ہیں تو نماز میں جو احساس ہوا تو پھر یعنی فجر پڑھے تو ظہر تک وہ احساس رہنا ہمارے کو. فجر میں مولا کا دیدار کرتے اس کا احساس ہمارے کو، میں مولا سے ملا تھا پھر ملنا ہے، میں مولا سے ملا تھا پھر ملنا ہے، یہ احساس ہے نا ہمارے اندر. وہ احساس کے لیے یہ محفل لگا کے دیے. تجدید ایمان، ذکر اور ایمان کیا ہے؟ جو ذکر کے معنی ہے متوجہ ہونے کی حقیقت میں. تو جو ساتھ ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو، جو ہمارے ساتھ ہے اس کی طرف متوجہ ہونا. اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے اپنے کو، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، پر دنیا کی طرف متوجہ، دنیا کی طرف متوجہ. تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں گے، کیونکہ ازلی کلمہ ہے، ازل سے یہ کلمہ اگر ہے کائنات میں تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کائنات میں جتنے بھی کلام دکھ رہے نا، یہ پورے کلام میں لا الہ الا اللہ ہے، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر کلام میں لا الہ الا اللہ ہے، یہ علم ہے. وہ کائنات کوئی چھپی ہے، اس میں مولا بھی چھپا ہوا ہے، نہیں مولا کی مخلوق بھی چھپی ہے، لا الہ الا اللہ. تو کب ہوتا یہ، کب دیکھتا ہوں مولا کو، کب دیکھتا ہوں مولا کو؟ جب تک کہ علم لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا، جب تک ہم مولا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ سمجھنا ہے کیا ہے، لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے دین میں. تو ہمارا تسلسل چل رہا تھا کہ مقصد پہ یاد حق الدوام یافت حق. تو یافت حق کے لیے، یاد حق ہم کو نسبت سے مل گئی، یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. نہیں، اب کون سے علم سے یافت ہوتی؟ علم دین سے اللہ کی یافت ہوتی. ہم دین سمجھ رہے تھے انشاءاللہ سمجھ چلا. اب ہمارے تسلسل کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو دین کیا ہے، دین کے معنی دیکھیں ہم کیا ہے. دین کے معنی جزا اور بدلے کی. دین دراصل کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہی. دین منشاء حق ہے. کیا ہے اللہ کا منشا، کیا ہے اللہ کا منشا. اور دین کی احمد اللہ اس کے رسول کے پاس یہ ہے کہ کائنات میں اگر کوئی نعمت ہے تو وہ دین ہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے یکم محرم. آپ ہی کے ذریعے ہم دین کی اہمیت دیکھیں گے. ہر صاحب رسول خلفاء راشدین سے ہم کو دینی سمجھ میں آتا، دینی سمجھ. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے بھی دین کو سمجھیں گے. ہر ایک کی شہادت دین بتا، دین کے لیے شہید ہے پورے دنیا میں سے کوئی بھی شہید. آج ہم دنیا کے اندر شہید ہو رہے ہیں، آج ہم دنیا کے شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی شہادت کیا بتا رہی؟ کس پہ عمل کرے آپ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کی مزاج کیسی تھی؟ آپ کی کیسی مزاج تھی آپ کی؟ ایک مرتبہ کا واقعہ دین کو سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھ رہا. آپ ہی کی نسبت سے آپ ہی کے واقعے کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کے پاس دین کی اہمیت کیا ہے. یہ حدیث میں قرآن کی آیت بھی آتی ہے، دین کی اہمیت کیا ہے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی. ایک یہودی کی ملاقات ہوئی. یہودی بولتا، اے امیر المومنین
قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت اگر ہماری کتاب میں اگر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے. وہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کون سی آیت ہے؟ بول کون سی آیت؟ آپ اللہ تو تعجب، آپ نے شیطان بھی ڈرتا تھا. وہ کون سی آیت ہے؟ بول. تو آیت پڑھ کے سناتا یہودی سنا رہا، اس کو اتنی اہمیت ہے، آج اپنے کو اہمیت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کا نزول ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تمام نعمتیں ہم نے پوری کر دی. اب کوئی نعمت باقی نہیں ہے. جو بھی نعمت تھی یہ تھی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہیں، کسی پر نعمت مکمل نہیں، کسی پر دین مکمل نہیں ہوا. ہم اس نبی کی امت میں جس نبی پر دین مکمل ہوا، اللہ کا منشا مکمل ہوا، جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کیا، وہ مقصد ہمارے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا دین، وہ منشا. لیکن وہ منشا ہم ہی پورا نہیں کر رہے. دین کے معنی منشا حق ہے نا، اللہ کا منشا ہے. کیا ہے اللہ کا منشا؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور یہ نعمت ہے تو اللہ کے پاس دین ہی ہے. وہ دین سمجھنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع فرمایا. کائنات میں اگر نعمت ہے تو دین ہی ہے. دین کے علاوہ کوئی دین نعمت ہے ہی نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بھی معلوم میرے کو نہیں، یہ آیت بھی معلوم، اور یہ آیت کب اور کہاں پر اتری وہ بھی معلوم. یہ آیت کا نزول کب ہوا وہ بھی معلوم. یہ آیت کا نزول حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا. اس آیت کا، اور وہ جمعے کا دن تھا. وہ جمعے کا دن تھا، حجۃ الوداع کا وقت تھا. میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا. اور تو بول رہا کہ ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. ہم اس دن کو عید بھی مناتے ہیں، اور ہر ہفتہ عید مناتے. اس دن اس دن کو ہم ہر ہفتہ عید مناتے. وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعہ عید المومنین ہے. انہیں سال میں ایک دن عید مناتا ہوں بول رہا ہوں. کیسی بات رکھے میں عمر فاروق تو سال میں ایک عید کا مناتا، ہم تو ہر ہفتہ عید مناتے. وہ جمعے کا دن تھا. اس آیت کا نزول جب ہوا تھا وہ جمعے کا دن تھا. اس وجہ سے ہم ہر جمعہ عید المومنین مناتے. تو یہ جمعہ کس کی عید ہے؟ کس کی عید ہے جمعہ؟ مومنین کی عید ہے، مسلمان کی نہیں. یہاں پہ عید المومنین پر میں یہاں پہ مومنین کی عید ہے، پہلے ایمان ہے. عید المسلمین نہیں ہے یہ. آج ہم مسلمان کے درجے پہ ہو کے ابھی جو ہمارا جو مسلمان ہے یہ تسلیم ایمان ہے. اللہ کا فضل ہے جو مسلمان گھر میں پیدا ہے. ماں باپ کا صدقہ مسلمان گھر میں پیدا ہے. تو اب ایمان لانا، جو ایمان لایا اس کیا سے عید ہے. تو دین کو جو سمجھانا وہ ایمان والا ہے. یہ آیت کا نزول جمعے کے دن ہوا، اور جو عید یہ جمعے کے دن کا جو یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کیا ہے؟ کیا بتا رہی ہے؟ یعنی اللہ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو وہ دین ہی ہے. دین کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہی. یہ دراصل دین ہے. یہ دراصل دین ہے. یہ منشاء حق کیوں ہے؟ یہ کیونکہ اللہ کو اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا.
كنت كنزا مخفيا فأحببت إليه أن أعرف نفسه وخلقنا الخلق. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی، ان اعرف نفسہ، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ وہ جانا جائے، وہ پہچانا جائے، وہ جانا جائے اور پہچانا جائے. تو اس نے کیا کرا؟ مخلوق کو پیدا کرا. اب یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا کہ اللہ کا منشا کیا ہے؟ وہ جانا جانا، وہ پہچانا جانا. اب جتنی مخلوق کو پیدا کرا وہ پوری مخلوق جان رہی ہے، اللہ کو پہچان رہی نہیں پہچان رہی. جو پہچان لیا سوارا بھی سامنے لوگ پہچاننے کا ایسا کرا ہونے غیرہ مولا کے ساتھ، مگر دوسرے کو نہیں پتا سکتا مولا کب دکھتا، مولا کب دکھتا. اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اپنی فطرت پہ پیدا کرا. خلیفۃ اللہ ہے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اپنی فطرت پہ پیدا کرا. اللہ کی جو فطرت ہے وہی فطرت ہمارے اندر رکھا اللہ تعالیٰ. اب وہ فطرت ہماری اندر کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے اندر فطرت؟ ہم جانے جانا، ہم پہچانے جانا، یہ فطرت ہے ہمارے اندر. یہ فطرت رکھا اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کے واسطے. میں جانا جانا، میں پہچانا جانا، یہ اللہ کی فطرت ہے. یہ فطرت اس واسطے دیا کہ ہمارے اندر وہ کیفیت کیسی آتی. یعنی میں اگر جانا گیا، میں پہچانا گیا تو میرے اندر جو خوشی محسوس ہوتی نا، لوگ میرے کو جان رہے، میرے کو پہچان رہے، کیسی خوشی وہ محسوس جو وہ احساس ہمارے اندر کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ جو احساس ہے نا، یہ اللہ کو بھی احساس ہے. میں جو مقصد کے لیے کائنات کو بنایا وہ مقصد پورا ہو رہا. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان اور اپنی پہچان بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں تجھ کو پیدا کرا، تیرے اندر فطرت رکھا، تو جان کے پہچان کے جو یعنی اندر کی جو کیفیت ہے نا، وہ کیفیت میری ہونا، تو اپنے آپ کی جان پہچان کرا رہا. تو اپنے ذریعے مولا کی جان پہچان کرانا، اپنے ذریعے مولا کی جان پہچانت ہونا. کیسا جان پہچانت ہونا؟ اب کیا پوری دنیا اپنے کو دیکھے تو کیا اس کو اللہ دکھ رہا تھا؟ نہیں، اپنے اندر مولا کو دیکھنا. اپنے مولا بولے انا کو پلٹو، انا ہی ہے دیکھتے کیا ہو. اپنی انا کو پلٹے تو مولا یہی ہے، میں نہیں تو. یہ ہر ایک کو منشا پورا کرنا ہے. یہ اب کوئی فنا فی اللہ ہوگا تو اس کے سر پہ سنگھانے پھوٹتے، کوئی فنا فی اللہ ہوگا تو ایک اس کا یعنی انسان جیسے 2 ہاتھ 2 پیر ایسا بڑھ کے 2 اور 4 ہاتھ 4 پیر نہیں ہوتے اس کے. اس کی اپنی کیفیت ہے، وہ فنا فی اللہ ہوگا، انہیں ہوگا اس کا منشا پورا کرے، اس کا مقصد ہے پورا ہوگا. اب ہر ایک کو کرنا ہے یہ مقصد، یہ منشا پورا ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو یہ منشا پورا کرنا ہے. یعنی خود اللہ دیکھو، اللہ کی صفت اور کیا ہے معلوم؟ خود پردے میں آ گیا، ہم کو ظاہر کر دیا. یہ اللہ کی صفت ہے، خود پردے میں ہے اللہ، لیکن پردے میں اللہ ہے، لیکن پردے میں جو ہمارے ساتھ رہتے انتقال ہوگا تو پردہ فرما گئے بولتے ہیں. نیک لوگوں، نیک ہستی کو پردہ فرما گئے بولتے ہیں، لیکن رہتے ہو نا ہماری نظروں میں رہتے، پردے میں ہے لیکن ہے ہمارے سامنے سے. ان کا نام لے تو ہمارے سامنے دکھتے ہو، ہمارے سامنے دیکھ، ان کو دیکھے تو نہ، نہیں دیکھے تو اگر فلاں شخص کا انتقال ہوا تو کون تھے کہ مجھے ذہن میں بھی نہیں آتا. جو شخص کو ہم دیکھتے نا، اگر انہوں پردہ فرما گئے بتاؤ، انہوں رہتے ہمارے اندر. کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے علم میں رہتے ہو. ان کا نام لے تو ہمارے سامنے تو کہاں ہے بتاؤ. اب فی الوقت پردے میں ہونا، اب کسی کو بتا سکتے ہیں آپ؟ فوٹو بتائیں گے یہ نوٹ ہے بولے تو یہ نو کیسا ہے؟ یہ تو پیپر کا ٹکڑا ہے. فون میں بھی یہ نوٹ ہے بولے فون ہونا ہے کیا؟ نہیں، فون ہونا ہے کیا؟ فون میں ان کو دیکھے تو ان کا احساس آ رہا. فون میں ان کو دیکھ بتا سکتے، فون میں بتا سکتے. جو پردے میں رہتا اس کو فون میں بتا سکتے، اس کو فوٹو میں بتا سکتے، اس کا پورا حولیہ اتار کے بتا سکتے، اس کے بارے میں بیان کر سکتے، سب کر سکتے اس کے لیے. لیکن اس کو نہیں بتا سکتے. انہیں پردے میں ہونے، لیکن ہے انہیں پردے میں. لیکن یہ سب لوگ آگے چلے گئے، ان کی صفت بدل گئی گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ پورے مردہ تھے، اللہ حیات دیا، پھر مردہ کر دیا، پھر حیات دیں گا، پھر اٹھ کے سب اللہ کی طرف لوٹے جائے گی. صفت چینج ہو رہی ہے یہاں پہ.
نقص آ رہا ہے یہاں پہ، پہلے حیات تھے پھر میت تھے، نقص آ گیا، نقص آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ازل سے ہے ابد تک رہیں گا، ازل سے ہے ابد تک رہیں گا، شروع سے اب ہم ہے، اب مولا ابھی بھی ہے. ہم نہیں تھے جبھی بھی تھا، ہم نہیں رہیں گے، نہیں ہم نہیں ہو جائیں گے جبھی بھی رہیں گا مولا. تو ہے تو کہاں ہے پھر انہیں، کہاں ہے انہیں؟ ارے اپنے ساتھ ہی ہے، اپنے ساتھ ہے مولا. اپنے ساتھ ہونے کا احساس ہونا ہم کو ویسا، وہی ہے منشا ہے. یعنی اب ہمارے ساتھ مولا کا علم آ گیا تو میں نہیں تو ہو جانا، وہاں پہ میں نہیں تو ہو جانا. اس وقت اللہ تعالیٰ امتحان لیتا. شیطان سے امتحان کر دیا اللہ تعالیٰ. شیطان کون تھا؟ جن تھا. انہیں شیطان جن تھا اور توحید کا علم رکھتا تھا. انہیں توحید کا علم وہ ہے کہ اس کے آگے کوئی علم ہی نہیں ہے. شیطان توحید کا علم رکھتا. شیطان کے پاس کون سا علم تھا؟ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ نہیں. اور عبادت ایسی کرا انہیں، اس کے عبادت کوئی نہ کر سکتے ہم میں سے. زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوٹا جہاں پر اس کا سجدے کا نشان نہیں ہے. اتنی عبادت کر رہا ہوں، اتنی عبادت کر رہا ہوں. اور اس کے بعد علم کون سا تھا؟ توحید کا. اور انہیں کس کا استاد تھا؟ فرشتوں کا. معلم الملکوت بولتے اس کو، وہ مقام دیا اللہ تعالیٰ اس کو، فرشتوں کا استاد. اب استاد بولتے تو کیسا ہوتا؟ فرشتوں کا استاد. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم دیا. اتنا علم دینے کے بعد میں، اور اس کا علم ایسا تھا کہ اس کے اللہ میں ایک جھولا دیا تھا اس کو. وہ جھولے پہ بیٹھ کے انہیں ایسا یعنی 7 طبق زمین کے اندر جا کے کئی فرشتوں کو درس دے کے نکلتا تھا ایک جھولے میں. پھر دوسرے جھولے میں پھر 7 آسمان کے فرشتوں کو علم دیتا تھا. میں تو اتنا علم تھا اس کا، ایسا علم دیتا تھا، ایسا استاد تھا. وہ مقام پہ لائے اللہ تعالیٰ اس کو. اب وہ مقام پہ تو کیا رہتی کیفیت ہماری؟ میں استاد ہوں، میں استاد ہوں. یہ انا کو پلٹو، انا ہی ہے، دیکھتے کیا وہ سمجھ میں آ رہا ہمارے. میں استاد ہوں، اور اس کے قلب میں آگے بعد میں ہوں. میں آ گیا اس کے اندر. اب میں آ گیا اس کے اندر. اس کے بعد بولے اللہ تعالیٰ سجدہ کر آدم کو. تفصیل سے رہ جا رہا میں خالی شارٹ کٹ میں، سب کو معلوم ہے. آدم کو سجدہ کر آدم کو سجدہ نہیں کرا. انا خیر من، میں استاد ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. انا آ گئی اس کے اندر، انا خیر من ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. بولا میں آئی وہاں پہ. میں جب تک کہ میں ہے مشرکی ہے، کافری ہے، پر منافقی ہے، پر مرتد بھی ہو جاتے اس میں. میں بولا تو ختم. یہ میں ہے پورا کمال. اب استاد میں سجدہ کروں، انا خیر منہم بولا. اللہ بولا میری بارگاہ سے نکل. اب اللہ کی بارگاہ سے نکلنا تو کہاں جانا انہیں؟ کوئی اور ایک بارگاہ ہے کیا؟ جتنی بھی بارگاہ پوری اللہ کی ہے کائنات میں. نہیں، ازل سے لے کے ابد تک جتنی بھی کائنات ہے پوری اللہ ہی کی. اب میری بارگاہ سے نکل بولے اللہ تعالیٰ. اب کہاں جانا انہیں؟ دوسرا عالم ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر نہ باشد. میرے دربار سے نکل جا، میری کائنات سے نکل جا بولے اللہ تعالیٰ. رجیم کر دیا تو کہاں جانا انہیں؟ کہاں جا سکتا ہوں انہیں؟ خبر نے بولا میں کہاں جاؤں مولا. ابھی مولا بولے نا تیرے مومن کے نہیں قیامت تک مہلت دے بولے اللہ تعالیٰ. قیامت مہلت نہیں، قیامت تک مہلت دے بولا اللہ تعالیٰ. کہاں رہتا؟ انسان کے دل میں رہتا ہوں، اور اس کو جہنم میں بھر دیتا ہوں پورے انسانیت کو. پورے انسانوں کو نہیں، تیرے پوری انسانیت کو میں جہنم سے بھر دوں گا بولا. مگر میرا دسرت اس شخص پہ نہیں چلیں گا جو مخلص ہے تیرا. تیرے جو مخلص بندے ہیں نا، تیرے مخلص بندوں پہ میرا دسرت نہیں چلے گا.
باقاعدہ پورا وہ جہنم سے بھر دوں گا اللہ تعالیٰ. تو کیا بولا نہیں, شیطان توحید کا درس رکھنے والا, اس کو معلوم ہے کہ سب کو بھٹکا سکتا ہوں میں سوائے مخلص کے, جس کے بعد اخلاص ہے. مخلص بندے کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا. مخلص کون ہے؟ مخلص یعنی صرف اللہ کے لیے عمل ہونا اور صرف اللہ ہی سے عمل ہونا. مخلص کون ہے؟ اخلاص, صرف اللہ, نہیں بھی نہیں. انا ختم ہو گئی یہاں پہ, وہ مخلص ہے. جس کی انا ختم انہیں مخلص ہے. جس کے اندر جب تک انا رہیں گی انہیں مخلص کے مقام پہ نہیں آتا. نہیں. مخلص کون ہوتا؟ اپنے آپ کو چھپا کے مولا کو بتانا, انہیں مخلص ہے. یہ حیات میری نہیں مولا, میں مردہ ہوں, تو زندہ ہے, تیری حیات, یہ مخلص ہے. اخلاص اس کو بولتے, اخلاص بولتے ہم سمجھ رہے, بہت ادب سے آہستہ ہاتھ اٹھا کے آہستہ بن کے آہستہ رکوع میں جانا. پھر ضعیف لوگ پڑھتے نہیں, ہاتھ پر کمزور تھے, ویسا نماز پڑھتے. نوجوان بچوں میں بھی بات کر, اس کو اخلاص, یہ کیسا عمل ہے بھائی, اخلاص سے پڑھنا پڑتا, اس کو اخلاص عمل ہے. آہستہ ہاتھ رکھنا نیچے جگہ, آہستہ بیٹھنا سکون سے. ضعیف لوگ نماز پڑھے ایسا ضعیف لوگ کمزور ناتوان رہتے نا, تو اللہ کے سامنے میں ضعیف بننا کمزور بننا وہ کیا بتاتا ہوں. اتنی بھی طاقت نہیں رکھنا اللہ کے سامنے, ضعیف لوگوں کو طاقت ہے. یہ جو حرکت ہو یہ بھی نہیں رہنا, نہیں تو تیز کا نماز اتنا ایسا پڑھنا ہے ایسا پڑھنا نماز کو, خالی توجہ کا حق رکھنا. یہ قوت مولا کی اتنے کیسی پڑھتے پڑھو, ٹھہرے بھی نماز میں انی وجہ تو بچوں ختم نماز وہی ٹھہرے طرح کی. اب یہ جو نہ شریعت کی نماز ہے پڑھنا ہے, میں اپنی حقیقت تیری طرف کرتا ہوں مولا, وہی نماز ہے. خالی انی توجہ میں نماز ختم ہو جانا اپنی, چیخا مارنا نہیں, توجہ میں ٹھہرے. تو کس کے ساتھ میں ٹھہرا میں چیخا نکلنا, وہ کہیں پھر پیدائش نہیں لکھنا تھا, کہیں کو ونا ختم نہیں ہے اپنے اندر, ونا ختم نہیں اپنی. انا نہیں, منشا حق کیا ہے؟ نہیں, اللہ ظاہر ہونا, ہر مخلوق سے ظاہر ہونا, ہر ہے اللہ ظاہر, اللہ ظاہر ہے لیکن دکھ رہا نہیں ہم. اب دیکھو ہم کیسا زندہ ہے بھائی, سب کو یقین ہے میرے جسم میں روح ہے وہ تو میں زندہ ہوں. روح نکل کے تو ختم ہوتا ہے نا, پھر روح دکھ رہی کس کو بھی نہ دکھ. پھر یہ روح ہم نے عالم شہادت میں چل, پھر عالم شہادت میں جسم کے اندر ہے روح, اب روح کو ہی نہ دیکھ رہے پر مولا کہاں سے دیکھیں گے. وہ روح کو نکالنا اپنے اندر سے, نکال کے اپنے مردے پن پہ پھر مولا کی حیات ڈال کے پھر زندہ ہو کے دیکھنا. اب میری روح نکلی نکال, روح کا اتشاف, روح کو نہیں جانتے روح کیا ہے, وہ جمع تو پھر اندر کی روح کیسا نکالیں گے. تو منشا اب دین, تو ہم نے یہ سب چیزیں کہاں ہیں بولتے ہیں دین میں, یہ اناہیت ختم ہونا. شیطان کو کہاں پر لے کر کے مارے اللہ تعالیٰ, نہیں, استاد بنا کے بولے اس کو سجدہ کر. کیوں؟ یہ تیری جو تیرے اندر جو علم ہے نا, توحید کا علم ہے, جو تیرے اندر اناہیت ہے نا, یہ اناہیت کچھ بھی نہیں تیری, میں ہوں تو تو ہے, یہ سب میرے ہے, یہ سب میرے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے اندر صفتیں دکھ رہے نا, یہ مولا کی صفت ہے, یہ مولا کی صفت ہے. تو وہ یہودی کے اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے مجھے کیا بات معلوم ہو رہی, یا عید جو, یہ نہیں جمعہ جو ہے نا وہ مومنین کی عید ہے, مومنین کی عید ہے, جو ایمان والا ہے اس کی عید ہے. اب ہم اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جمعہ خطبہ اٹینڈ کر رہے, سب کریں, اچھا ہے الحمدللہ, تو ظاہر ہے, لیکن ایمان کیا ہے, ایمان قلب میں ایمان ہے نہیں. اگر ایمان کے تعلق سے معلوم ہوا تو یعنی ہمارے پیروں کے نیچے زمین نکل جانا, ایمان یہ ہے, میرے کو معلوم ہی نہ تھا وہ ایمان کیا ہے. خالی بول رہے تھے, زمانے سن رہے ہیں, کیا ہے افضل ایمان, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسا رہنا ہماری کیفیت, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو کیسا ایسا رہنا میرے اندر, اللہ میرے ساتھ ہے. ہر جگہ مولا موجود ہے, مولا ہم سے الگ نہیں ہے, مولا ہم سے الگ نہیں ہے. اگر ہے بولنا کفر ہے. اللہ کو دیکھ سکتے کیا شرک, یہ بھی کیا دیکھ سکتے بولے تو پھر عالم شہادت میں آئے گا کیوں, پھر کیوں آئے یہاں پہ, پھر اللہ کو دیکھنا چاہنا, گواہی دینے کو چاہنا یہاں پہ, پھر اللہ کو دیکھ سکتے کیا بولے تو یہ شک ہے. یہ دیکھ سکتے اللہ کو, نہیں بھی دیکھے تو یقین نہ دیکھ سکتے اللہ کو, اللہ چاہتے چلا دیکھ کے جائیں گے اللہ کو. یہ نہیں, ہم نہیں دیکھ رہے وہ الگ بات ہے, ہماری کیفیت اگر دیکھنے کی نہیں ہے تو یہ
یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے اللہ کو، لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت آنے کے لیے ہم کو جسم قلب اور روح پاک ہونا پڑتا. وہ جسم قلب روح پاک ہوئی تو کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنا ہوتے. جب مولا دکھتا، ہم جسم کو تو پاک رکھ لے رہے لیکن قلب ناپاک ہے ہمارا، ہماری روح بھی ناپاک ہے، کہاں سے دکھیں گا اللہ؟ نہیں. اللہ کب دکھتا؟ اللہ کب دکھتا؟ نبی میں فنا ہونا پڑتا، اپنے جسم قلب اور روح ایسا پاک کرنا کہ جیسا نبی پاک ہے نا ویسا پاک کرنا. جسم بھی پاک ہونا، وہ تو ہم کر رہے جسم پاک، قلب کیسا ناپاک ہوتا؟ قلب ناپاک کیسا ہوتا؟ روح کیسا؟ دنیا کی محبت سے ناپاک ہوتا، روح نظر سے ناپاک ہوتی، روح نظر سے ناپاک ہوتی. تو یہ نظر بھی پاک ہونا، قلب بھی پاک ہونا تو مولا دکھتا. یہ پاک کرنے کو بولتے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ایک شرٹ ہے، اس میں آستین بھی رہتے، جیب بھی رہتا، سامنے کا حصہ بھی رہتا، پیچھے کا حصہ بھی رہتا، شولڈر سے کالا رہتے، کئی آئٹم رہتے ہیں شرٹ میں. تو خالی ایک آستین کو پاک کر لیا تو پورا شرٹ، اتنا آستین دھو لو خالی تو پورا شرٹ صاف دکھتا؟ نہیں دکھتا. پورا شرٹ دھونا پڑتا، پورا شرٹ دھونا پڑتا تو ہم پاک ہوتے. جب پاک ہوتے تو یہ تزکیہ نفس، یعنی نفس میں، نفس کے اندر، ہمارے نفس کے ساتھ کیا ہے؟ جسم ہے، قلب ہے، روح ہے. جسم قلب اور روح ہمارے نفس کے ساتھ ہے. ہم کو دیا اللہ تعالیٰ، ہم حقیقت میں نفس ہے. اور موت کا مزہ نفس کو چکنا ہے، جسم کو، قلب کو، روح کو چکنا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. جو یہاں پر میت رہتا انہیں چکتا کہاں؟ انہیں روز موت کو کھاتا پیٹ بھر کے. انہیں نفس کو اگر ہم یعنی مردہ، جاہل، مستر، عاجز، اندھا، بہرا، گونگا بنا دیے تو میت کے بھی وہی صفت ہے. نہیں، وہی صفت ہے. اب زندہ ہے، جب زندہ تھا، مردہ ہوتے وقت میں جو مزہ رہتا نا وہ چکنا رہتا، وہی سے موت، وہی موت ہے. وہ اگر روز چکتے رہتے تو مزہ تکلیف نہ ہوتی موت کی. اب یہاں پر اگر کھائے تو یہ جسم کے اندر ایسا قید ہے اپن، وہ کیفیت ہی نہیں آتی، وہ کیفیت ہی نہیں آتی. جو کھاتے وقت اگر جسم سے الگ ہو گئے تو کیفیت کا مطلب جب معلوم ہوتا ہمارے کو نہیں. اب وہ کھائیں گے بولے تو وہ حقیقت یعنی جان رہی، لیکن وہ باہر نہیں نکال سک رہے. وہ کیفیت مکمل کا بولتی یہ جسم، یہ پنجرے میں سے نکل جانا اپن، یہ پنجرے میں سے نکل کے وہ چیز کو چکے تو اس کا احساس الگ رہتا. جا کے کھلی جگہ بیٹھ کے کھائیں گے مزہ الگ آتا. بولتے تھے روز گھر میں کھاتے بھائی، روز گھر میں کھا کے بس ہو کے گھر پہ جا کے چھت پہ بیٹھ کے کھائیں گے، نہ تو وہی گارڈن میں جا کے بیٹھ کے کھائیں گے. نہیں، چلو بھائی کھانا کھا کے چائے وہاں بیٹھ کے کھلی ہوا میں پئیں گے، کیا مزہ الگ آتا. کیا مزہ آ رہا ہے؟ وہی تھا نا، یہاں بھی پیتے وہی چائے، وہاں بھی پیتے وہی چائے، پھر مزہ الگ کیسا آتا؟ یہ کلو نفس ذائقۃ الموت جو ہے نا، موت کا مزہ چکھنے کا مزہ کب آتا؟ روح الگ ہوتے وقت آتا. عام انسان کی موت رہتی نہیں، عام انسان کی، اللہ والے فرماتے ہیں عام انسان کی موت رہتی. ایمان والی کی موت کیا رہتی؟ ملاقات رہتی. نہیں، وہ ملاقات کیا ہے؟ یہ جسم میں اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو رکھا، خیز رکھا، تو ہم جب وہ وہاں جائیں گے بولتے وہ جسم کے پردے میں آگے وہاں رک جاتے بنا. وہ پردہ ہٹنا تو وہ دیدار ہوتا. وہ پردہ اپنا یہ جسم کے اندر ہے وہ پردہ. یہ جو ہم جو روزانہ جو موت کا احساس کر رہے ہیں، موت کا مراقبہ کرتے اکثر اللہ والے، ہم جو موت یعنی اللہ والے جو موت کا مراقبہ کرتے نہیں، تو مراقبے میں کیا ہوتا؟ وہ لذت ملتی رہی، وہی لذت بہت رہتی، لیکن وہ لذت کا احساس اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ پردے کے پیچھے اور لذت ہے بولتا. یہ پردہ جب ہم یہ نہیں، اب دیکھو ہم کتنی بھی کیفیت میں آ جاؤ ہم یہیں رہتے، اڑ کے آسمان میں نہیں چل جاتے، پر اپنی حقیقت جاتی. اپن کوئی بھی کیفیت میں آ جاؤ یہیں رہتے اپن، یہ پنجرے میں پیک رہتے اپن پورے نہیں. اللہ والوں کی موت یعنی وصل رہتا،
ایک دوا تھا اس کے پاس کتنے دوا دیکھے دوا تھا اس کی دکان میں بس پہچانے سے لکھ کے رکھتا اور کچھ نہیں معلوم تھا دوا تھا اس کی دکان میں دوا بھرے ہوئے تھے تو ایک اللہ والوں کا گزر ہوتا وہاں سے دیکھتے دیکھے کیا بولتے ہو ارے میں یہ سوچ رہا ہوں تو جب مریں گا تو کسی تکلیف سے مریں گا تو جب ملک الموت جب تیری روح خبض کرنے گے تو تیری روح نکل کے ایک شیشی میں چلیں گی پھر وہاں سے نکالیں گے پھر نکل کے دوسری شیشی میں چلیں گی پھر وہاں سے نکالیں گے یہ دنیا دار کے احوال بتا نہیں اللہ والے وہ ٹھہر کے وہاں پہ اس کو ایمان والا بنانا تھا اس کو نہیں تو کتنی تکلیف سے مریں گا میاں تیری روح کھینچتے پر میں تیری روح کر گیا اب دیکھو سکرات کا جو عالم رہتا نا مرتے مرتے دم نکلتا نہیں کیا رہتا وہ سکرات کا عالم دنیا کی محبت جو رہتی نا وہ یعنی کبھی نکل کے تجوری میں چلی جاتی روح کبھی نکل کے بینک بیلنس میں چلی جاتی کبھی پراپرٹیز میں چلی جاتی کبھی بیوی میں چلی جاتی کبھی بچوں میں چلی جاتی ان کا کیسا میں مر گیا تو ان کا کیسا ہے وہ چلتے رہتا چلتے چلتے روح قبض آتی تو وہ تعلیم دینے والے تھے اللہ دینا چاہ رہے تھے وہاں پہ اللہ والے دنیا کی محبت وہی سے اب دیکھو میں مر گیا تو بچوں کا کیسا نہیں میں مر گیا تو بیوی کا کیسا زندگی گزاریں گی نہیں بچے چھوٹے کیسا جیں گے نہیں کیا ہے پھر یہ دنیا ہے یہ تزکیہ نفس سے نکالنا تو نہ ہوتے تو کیسا مریں گا تیری کتنی تکلیف سے روح نکلیں گی بولے اب انہیں دنیا دار ہے کیسے دنیا دار چڑکدار تھے کوئی بھی نہیں دیکھتے نا جاؤ بڑے حضرت میں تو مرتا ہوں کیسا بھی تم کیسا مرتے پوچھے تمہاری موت کیسا بھی دیکھیں گے بولا وہی جانے مال نکالے لیٹے جانے مال بچھائے لیٹے روح ختم کیسا دے روح نہیں یہ ہے اللہ والوں کی ملاقات وصل رہتی ہے اللہ سے وہ ایمان والی ملاقات وصل رہتی ہے اللہ تو وہ مقام حاصل کرنا ہے انشاءاللہ سمجھ چلا تو ہم دین سمجھ رہے تھے دین کیا ہے منشاء حق مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر نعمت ہے تو کیا ہے آج کیا بات معلوم ہے ہم کو کیونکہ ہم دین جو کریں نا دین کی قدر بھی تو معلوم ہونا نا ہم کو دین کیا ہے آخر نہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے کوئی معمولی چیز نہیں سیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے دین جو اللہ کے پاس اگر نعمت ہے تو وہ دین ہی ہے اور یہ دین کے ذریعے مولا سے وصل ہوتا دین کے ذریعے سمجھے تو اللہ کو ظاہر کر سکتے علم دین ہی ہے اور زیادہ خبر میں بھی دین کیا ہے کچھ نہیں دینا وہ احمد ہے اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے پاس دین نہیں تو یہ ہم کو آج سے کیا بات معلوم ہے کہ اللہ کے پاس نعمت ہے تو وہ دین ہے دین کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے صرف دین ہے اور دین بولے تو ایسا جا کے مسجد میں بیٹھنا یعنی جنگل میں آ کے بیٹھ جانا یہ نہیں ہے دین کا کام دین کو تو ایسا کرنے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا ہی دین یہی ہے ماحول میں ہے دین ماحول میں ہے کاروبار تجارت چھوڑنا نہیں ہے پڑھائی چھوڑنا نہیں ہے نہیں جتنا کام کر سکتے کرنا ہے دین کیونکہ اب بار بار ہر تھوڑی یہ بولنا اس وقت ضروری ہے کہ لوگ دین کو تو یہ تو مریں کام کا چھوڑ دینا کیا کاروبار نہیں کرنا نوکری نہیں کرنا کمانا پیسہ کمانا کروڑوں روپے کمانا اربوں خربوں روپے کما سکتے انکار نہیں ہے لیکن دین کے تحت تو اللہ والے صرف سمجھانے کے لیے دو الفاظ میں بتا دیں دین اور دنیا یہ نہیں ہے میں جنگل میں آ کے بیٹھ جانا 24 گھنٹے تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا یہ دین نہیں ہے نہیں دین کیا ہے اپنا ہر عمل اپنا مرضیات الہیہ ہے نا نہیں جو عمل اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہ دنیا ہو جاتا ہے جو عمل اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے وہ دین ہو جاتا ہے یعنی نہ مرضیات الہیہ دنیا ہے مرضیات الہیہ دین ہے کتنے فرق ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہر کام ہونا ابھی مرضی کو تو شریعت میں مرضی کو تو اللہ کی مرضی سمجھ ہے طریقت میں اللہ سے کام ہونا اللہ کی مرضی سے کام ہونا الگ ہے اللہ سے کام ہونا الگ ہے اہل طریق وہ ہوتا جو اللہ کی مرضی میں اللہ ہی کو دیکھتا ہوں یہ ہاتھ اٹھا تو اللہ کی مرضی ہے اس میں اللہ وہاں بیٹھ کے مرضی جتا رہا تو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ ہی اٹھا رہا آگے ایسا رہنا ہے میں یہ ہاتھ اٹھانا تو اللہ کی مرضی کیا ہے اچھا کام کرنا یہ اکثر لوگ نیکیاں کماتے ایسا کر کے نیک کام کرنا ارے بھائی نہیں یتیم کی پرورش اچھی بات ہے یتیم کی پرورش کرنا غریبوں کا ساتھ دینا نہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا جتنے بھی اچھے عمل ہے یہ نیک عمل دکھ رہے انسان عام انسانوں میں نیک عمل کے بدلے میں یہ نیک عمل میں اخلاص نہیں ہونا یہ نیک عمل جو کر رہا ہے جنت کیسے کر رہا ہونے اس میں اخلاص نہیں ہے اس میں شیطان کا اثر ہو سکتا شیطان گمراہ کر سکتا شیطان مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا نہیں اس میں اخلاص نہیں ہے میں جنت کیسے عمل کر رہا ہوں میں نیک عمل کر رہا ہوں ثواب ملتا میں وہ کر رہا ہوں ثواب ملتا یہ اخلاص نہیں ہے اتنا بھی کر لو پوری دنیا لٹا دو یہ یعنی جنت کے بدلے میں اخلاص نہیں ہے
نہیں، اخلاص کیا ہے؟ نہیں، اخلاص کیا ہے؟ میں نہیں کر رہا ہوں تو کر رہا. یہ میں نہیں کر رہا ہوں تو کر رہا کا احساس آ گیا نا ہمارے اندر. یہ تو کر رہا کا احساس ہی خان خواہوں کا کام ہے. یہ احساس آیا تو نے مخلص بنتا، جب تک مخلص نہیں بنتا ہوں وصل ہوتا ہی نہیں مولا کا. نہیں ہوتا وصل، اپنا ہی وصل ہوتا، اپنا ہی وصل ہوتا. تو یہ اب دیکھو آج ماحول جو دکھ رہا ہمارے کو اہل سنت الجماعت، اہل سنت الجماعت میں تعداد بڑھ رہی کم ہو رہی؟ کم ہو رہی. نہیں، واحد جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ایک ہی واحد جماعت ہے، اہل سنت الجماعت ہے. نہیں، اہل سنت الجماعت ہے. یہ صحابہ کی جماعت ہے جو آج تک کے قائم ہے الحمدللہ. اس میں سے فرقے بن رہے، اس میں سے فرقے بن رہے. کیوں بن رہے فرقے؟ یہ کبھی ہم غور و فکر کریں؟ نہیں کرے غور و فکر. کیوں بن رہے؟ کیونکہ دین پہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے تزکیہ نفس ہونا. تو نہیں دیندار ہوتا نا، مخلص ہوتا ہے. جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا نا دیندار نہیں ہو سکتا. جتنے بھی 72 فرقے ہیں نا یہ، ان کے پاس تزکیہ نفس نہیں ہے. ان کے پاس تزکیہ نفس نہیں ہے. ان کے پاس تعلیہ نفس ہے. تعلیہ نفس ہے. وہ تعلیہ نفس ہم کو اچھا دکھتا. نہیں، اب مولا بیٹھ کے تعریف کر دیے، مولا ایسا ہے، مولا ویسا ہے، مولا ویسا ہے، مولا ویسا. تعلیہ نفس ہی تھا نا یہ کام جو ہے نا جماعتوں میں چل رہا. ہر جماعت میں تعلیہ نفس. بڑے سیٹ ہے نا، کاروبار چھوڑ کے آ گئے 40 دن کے واسطے. کیا ہے یہ؟ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ تعلیہ نفس ہے. یہ نہیں بولنا. سنے ہوں گے 6 مہینے کی جماعت میں آ گئے، کاروبار کروڑ پتی ہے نا، چھوڑ کے آ گئے. کروڑ پتی ہے تو چھوڑ کے آتے، کیا فرق پڑتا ہوں؟ بہت ہے، وہ خالی 7 پیڑھی بیٹھ کے کھا سکتے. وہ بندہ کمال کرے نہیں ہے. نہیں ہے تعلیہ نفس ہے. یہ ہر جماعت میں تعلیہ نفس، ہر جماعت میں تعلیہ نفس ملے گا. تزکیہ نفس کہیں نہیں ملے گا. وہ تعلیہ نفس کی وجہ سے جماعت میں اضافہ ہو رہا وہاں پہ. یہاں پر تزکیہ نفس کی وجہ سے جماعت میں کٹنگ ہو رہی. اصل وجہ یہ ہے، یہ اصل وجہ ہے جماعت کم ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے پاس اولیاء اللہ کے پاس تزکیہ نفس پہلے، جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا انہیں مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا. تزکیہ نفس ہونا تو تزکیہ نفس میں محنت چھوڑ دیا جائے. تعلیہ نفس میں محنت ہو جائے. پورے 72 فرقے پورے تعلیہ نفس میں. تزکیہ نفس تو اپنے پاس ہی چلا گیا سنت الجماعت. تعلیہ نفس کرنے والا بھی اہل طریق جو ہوتا نا وہ رجوع اللہ ہوتا. جس کی تعریف ہو رہی وہ اہل طریق، انہیں بھی رجوع اللہ ہوتا. اس کے بعد بھی کلمہ طیبہ رہتا، اس کے بعد بھی کلمہ طیبہ رہتا. اس کے ہمارے یہاں سے جائز ہے تعلیہ نفس، ان کے یہاں سے جائز نہیں، کیونکہ وہ نفس پتہ نہیں. مولا اگر کوئی اہل طریق تعریف کرا کسی پیر بھائی کی تو اہل نہیں کلمہ طیبہ کے دائرے میں رکھ کے کرتا. نہیں، توجہ بحق رکھ کے کرتا ہوں اہل طریق. کیوں؟ اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے انہیں کیا ہے، محتاج ہے. تعلیم کیا لے رہے ہیں یہاں پہ؟ پوری مخلوق کو محتاج دیکھنا ہے ہمارے کو. پوری مخلوق کو کیا دیکھنا ہے؟ مجبور دیکھنا ہے. ہر مخلوق کو کیا دیکھنا ہے ہمارے کو؟ مردہ دیکھنا ہے. ہر مخلوق کو عدم دیکھنا ہے. نہیں، یہ سب کے پاس تعلیم ہے اہل طریق کے پاس. تو ہم تعریف کا کام انسان کی لیکن جب تعریف کریں گا تو مولا کی تعریف کریں گا وہ. نہیں، یہ دکھتا نہیں عمل، یہ عمل دکھتا نہیں. تو یہ اہل سلسلوں میں نہیں، اس سلسلے میں کیا ہے، تزکیہ نفس ضروری ہے. تزکیہ نفس تزکیہ نفس نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا، شیطان ہم پہ حاوی ہو جا رہا. شیطان ہم پہ حاوی ہو جا رہا. تو اس وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اتر جائیں گی، قتل عام ہو جائے گا. یہ وہ زمانہ چل رہا، یہ وہ زمانہ چل رہا. پھر دیکھے تو میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کا علم ہے. دین کا علم دیکھو کتنا ہے، دنیا کا علم کتنا ہے. تو یہ میڈیا صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیشن گوئی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ہے. علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم کا غلط استعمال ہو رہا. جہالت، علم رکھتے ہوئے بھی جاہل بنے ہوئے ہم. آج علم رکھتے ہوئے بھی جاہل بنے ہوئے ہم.
یہ ہے علم اٹھا لینا. علم پہ عمل ہی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. وہ زمانے سے ہم آج گزرے تو وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کامل اولیاء کی دامن سے وابستہ کیا الحمدللہ نے, جہاں پر ہم کو حقیقی دین کی پہچان ہو رہی, حقیقی رب کی پہچان ہو رہی انشاءاللہ. اور یہ مقام حاصل کریں گے, ہم کوشش کریں گے. تو آج ہم صرف دین کی اہمیت دیکھیں, انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی ہم یعنی دین کی اہمیت دیکھیں گے اور اس کے بعد دین سیکھیں گے. یعنی اہمیت بھی تو معلوم ہونا دین کی اہمیت کیا ہے. یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بہترین نعمت ہے دین ہے, وہ سیکھ رہے ہیں ہم. اللہ کے پاس جو یعنی پوری نعمت ہم مکمل کر دیا بولے اللہ تعالیٰ, یعنی تمام تو علیکم نعمت ہی بولا اللہ تعالیٰ, ہم نے تم پر پوری نعمتیں مکمل کر دی. کیا بولا؟ دین. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہماری جتنی بھی نعمت ہے نا ہم دے دی. یہ نعمت ہے اللہ کی, یہ نعمت ہے دین. تو دین منشا حق جو ہے نا, اللہ کا منشا کیا ہے؟ ہم یعنی اللہ جانا جانا, پہچانا جانا. تو اللہ جب ہم اس کو جان کے پہچان کے مولا یہ تو ہے مولا, یہ تو میں نہیں ہوئے تو کتنا بولے تو مولا میرا مقصد پورا کر دیا, میرا منشا پورا کر دیا, بولتا اللہ تعالیٰ. نہیں میں نہیں مولا تو, لیکن ہمارے اندر ابھی میں ہے ابھی انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ میں کو ختم کریں گے, اللہ کو ظاہر کریں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھ وہ مقام حاصل کرنے کی. وہ علم دین سے آتا ہے انشاءاللہ سمجھ. تو پابندی سے آنے کی کوشش کریے انشاءاللہ سمجھ. تسلسل جاری رہے گا, دین کیا ہے سمجھیں گے, کنٹینیو کریں گے. لہٰذا آج میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں خلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.